السلام علیکم۔ آج ہم ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں۔ امید ہے کہ آپ سب جو ہے خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے بہترین حالات میں سے ہوں گے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ جو ہے آپ خیریت سے جو ہے اپنے اس زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آئے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کے ساتھ ساتھ لائک کا بٹن ضرور دبائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ ہمارے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری طرف سے جو بھی ویڈیو نئی آئے وہ آپ کو ہماری طرف سے پہنچ جائے۔ آج ہم لائے ہیں آپ کے پاس نہایت ہی خوبصورت وظیفہ، اور وہ وظیفہ جو ہے وہ روزگار، کاروبار اور نوکری کے لیے ہے کہ اگر کسی کا روزگار نہ ہو، کہ عام روٹین کا اس کے پاس کوئی کام نہ ہو کہ اس کا کام چل جائے اس سے، اسی طرح اگر کوئی کاروبار نہ ہو، کیونکہ انسانی زندگی جو ہے اسی پر چلتی ہے کہ اگر وہ لوگ جو ہے کام کرتے ہیں اور کماتے ہیں اور اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اور پھر اس کو جو ہے کھاتے ہیں اس کی وجہ سے، تو اگر کسی کا روزگار نہیں ہے اور کاروبار نہیں ہے تو اس کی زندگی جو ہے وہ چلنا جو ہے مشکل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی کی نوکری نہیں ہے تو اس کے لیے بھی جو ہے عام روٹین چلانا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ جو ہوتے ہیں یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ سرکاری نوکری نہیں ہے، تو انشاءاللہ اس وظیفے کی وجہ سے آپ کو جو ہے سرکاری نوکری بھی انشاءاللہ مل جائے گی، اور آپ کا جو ہے کاروبار، زندگی کے جو بھی معیشت کے لیے آپ کا وسیلہ ہے وہ اللہ پاک جو ہے اس کو روانہ فرمائے گا۔ تو اب آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ سب سے پہلے جو ہے جو بھی آپ چاہے کہ مجھے نوکری ملے، روزگار ملے، تو اس کو چاہیے کہ باجماعت نماز ادا کرے، اس کا اہتمام کرے، اور ہر فرض نماز کے بعد پہلے 11 دفعہ درود شریف پڑھے، پھر 100 دفعہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھے، پھر 11 دفعہ درود شریف پڑھے۔ اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد مذکورہ وظیفہ کا اہتمام کرے۔ پھر عشاء کی نماز کے بعد جب یہ وظیفہ پڑھ چکے تو خوب دل لگا کر رب العالمین کے بارگاہ میں دعا کریں، اور اپنے جائز مقاصد و روزگار کے لیے خوب مانگے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے فضل و کرم فرمائیں گے۔ تو اللہ پاک جو ہے انشاءاللہ آپ کے روزی میں جو ہے بھی برکت ڈالیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ نوکری بھی عطا فرمائیں گے، کاروبار بھی عطا فرمائیں گے۔ اس کا طریقہ آپ نے سن لیا ہے کہ پہلے اور آخر دونوں طرف جو ہے آپ 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لے، اور درمیان میں 100 دفعہ جو ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھے، تو انشاءاللہ جو ہے آپ کا یہ وظیفہ جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اس کے بارے میں ہم آپ کے پاس ایک حدیث لے کر آئے ہیں جو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں، عن ابن عباس رضی اللہ عنہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل۔ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل۔ هذا حديث غريب في هذا الوجه۔ اس کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یعنی اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ یہ جملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا، جس وقت ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اور یہی کلمہ ہمارے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پیغمبر فداہ امی و ابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا جب لوگوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کہا کہ بے شک لوگوں نے تمہارے لیے فوج جمع کر لی ہے تو ان سے ڈرو، تو اس بات نے انہیں ایمان میں تازہ کر دیا، اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یعنی اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہیں اہم کام درپیش ہو تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھو۔ تو یہ تو اس کے حدیث سے جو ہے استدلال تھا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یہ انتہائی بہترین کلمات ہے، اور خاص کر جو ہے آپ کو جو بھی مصیبت تکلیف جو ہے پیش آئے، چاہے وہ دنیاوی ہو یا اخروی ہو، یا اسی طرح جو ہے آپ نوکری کے بارے میں ہو یا کاروبار کے بارے میں ہو، تو آپ جو ہے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔
چونکہ یہ وظیفہ جو ہے یہ اصل میں روزگار اور نوکری کے لیے ہے، لیکن یہ حدیث جو ہے میں آپ کے لیے لائے تاکہ آپ کے دل کی تسلی ہو اور آپ کے دل کو سکون ملے۔ اور چونکہ حدیث ہے تو اس کو پڑھنا ویسے بھی اجر کا باعث ہے، تو اللہ پاک ہمیں اس کے باعث اجر عطا فرمائے، اور آپ ہم سب کو جو ہے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ہماری طرف سے اب تک یہی تھا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے وظیفے کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک ہمیں اجازت دیجیے، السلام علیکم۔